فار ایور بک ہیون میں خوش آمدید ناول حالم، جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کی یہ 40ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ 2 دن بعد صبح کی تازگی اس خوبصورت کالونی کی سڑک پہ پھیلی تھی۔ دونوں طرف 2 رویا درخت تھے جنہوں نے ٹھنڈی سی چھایا کر رکھی تھی۔ آسمان آج گہرا جامنی تھا اور سورج کو نکلنے کا راستہ تک نہیں دے رہا تھا۔ ایڈم نے کار اسٹریٹ کے کنارے پارک کی، پھر گہری سانس لے کر ساتھ بیٹھی تالیہ کو دیکھا۔ وہ ہاتھوں میں پکڑے پرنٹ شدہ کاغذ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے جھکے سر پہ سیاہ ہیڈ تھا جس میں سرخ پھول لگا تھا۔ آج اتوار ہے، فاتح گھر پہ ہوں گے، میں بس ان سے یہ سائن کروا کے آتی ہوں۔ دوستانہ مشورہ دے رہا ہوں، یہ نہ کریں۔ تالیہ نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ تمہیں ڈر ہے کہ وہ سائن کر دیں گے؟ مجھے ڈر ہے کہ وہ سائن نہیں کریں گے اور پھر آپ اپنی ضد پہ اڑ جائیں گی اور ان سے سائن کروا کے دم لیں گے۔ جب آپ ضد کرتی ہیں تو اسے منوا لیتی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ ایسی چیز پہ ضد کریں جو آپ کو خوشی نہیں دے گی۔ تالیہ کی آنکھوں میں آج کوئی نمی نہ تھی، ایک سوگواریت تھی لیکن اعتماد بھی تھا۔ وہ جیسے اس جذباتی جھٹکے سے سنبھل چکی تھی، جیسے اس نے اس رشتے کے تحلیل ہو جانے کو قبول کر لیا تھا۔ میرا رنگ سیاہ ہے ایڈم، میں تمہاری کتابوں میں لکھی کوئی سفید گھوڑے والی شہزادی نہیں ہوں۔ میں اپنی سیاہی سمیت ان کی زندگی سے دور جانا چاہتی ہوں، کسی اور ملک، کسی اور جزیرے پہ، کسی نئی داستان کا حصہ بننا چاہتی ہوں۔ کہا نا، میں یہ آزما چکا ہوں۔ وہ مسکرایا اور نفی میں سر ہلایا۔ یہ کام نہیں کرتا۔ دونوں گھنے درختوں کے سائے تلے کار میں بیٹھے سامنے پھیلی سڑک کو دیکھ رہے تھے۔ میں ان کے ساتھ بھی خوش نہیں رہوں گی، ان کے بغیر رہ کے دیکھ لوں گی۔ اتنا عرصہ ان کے بغیر ہی تو رہ رہی تھی۔ تم میرا انتظار کرنا۔ اور میشا والا معاملہ؟ کہا نا، میں سیاہ ہوں، مجھے اب کسی دوسرے کو بچانے میں دلچسپی نہیں۔ تالیہ، میشا کو وقت دیں، ہو سکتا ہے وہ ویسی نہ ہو جیسا آپ اس کو سمجھ رہی ہوں۔ تالیہ نے بس ایک نظر اسے دیکھا اور زخمی سا مسکرائی۔ تم بھی سمجھتے ہو کہ تالیہ پیرانوائڈ ہے؟ اچھا چھوڑیے۔ ایڈم نے گھڑی دیکھی اور سامنے اسٹریٹ میں بنی فاتح کی رہائش گاہ کو دیکھا۔ اندر کتنا وقت لگے گا آپ کو؟ ایک دستخط کروانے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ شاید 1 لمحہ، شاید 557 برس۔ ایڈم نے گہری سانس لے کر کندھے جھکائے، سیٹ بیلٹ کھولی اور ڈرائیونگ سیٹ پیچھے کر کے ٹیک لگا لی۔ اسے تالیہ کی واپسی کا انتظار کرنا تھا۔ چند منٹ بعد سیکیورٹی کے مراحل گزار کے بٹلر اسے گھر کے اندر لے آیا۔ وہ گردن سیدھی رکھے اس کے عقب میں چلتی رہی۔ داتو سری اسٹڈی میں ہے، بٹلر نے راستے میں بتایا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے فولڈر پہ اس کے ہاتھوں کی گرفت نم ہو گئی۔ یہ مرحلہ مشکل نہیں تھا، اسٹڈی میں جانا، فاتح سے ایک کاغذ پہ سائن لینا مشکل کچھ نہ تھا، بس تکلیف دہ تھا، اور تکلیف ابھی سے ہونا شروع ہو گئی تھی۔ راہداری کے دوسری طرف سے میشا آتی دکھائی دی۔ تالیہ رک گئی، بٹلر بھی رک گیا۔ میشا ایک لمحے کو ہچکچائی، پھر قریب آئی۔ اس کے ہاتھ میں 2 خالی شاپنگ بیگز تھے۔ تالیہ، ایک بات کر سکتی ہوں آپ سے؟ وہ اسے دیکھ کے سادگی سے گویا ہوئی۔ بٹلر ہاتھ باندھے چند قدم پیچھے کھڑا ہو گیا۔ میں نے ملازموں سے سنا کہ آپ آ رہی ہیں، تو یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اپنا سامان پیک کر رہی ہوں۔ میری وجہ سے آپ لوگوں کی زندگی میں جھگڑا ہو، میں یہ نہیں چاہتی۔ تالیہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ وہ اسی انداز میں کہے جا رہی تھی، آپ مجھے غلط سمجھتی ہیں، لیکن بے فکر رہیے، میں کسی غلط ارادے سے اس گھر میں نہیں آئی تھی۔ داتو سری میرے لیے قابل احترام ہے، انہوں نے مجھے اس گھر میں جگہ دی، برے وقت میں ساتھ دیا، یہ بہت ہے۔ میں ایک سنگل مدر ہوں تالیہ، میں اپنے ایکس ہسبینڈ کی ہراسمنٹ کا شکار ہوں، میں مردوں کی دنیا میں کام کرنے والی عورت ہوں، مجھے ہر جگہ غلط سمجھا جائے گا جانتی ہوں، لیکن میری زندگی میں پہلے بہت مسئلے ہیں، میں ان میں مزید اضافہ نہیں چاہتی۔ وہ تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ آپ کہاں جائیں گی؟ پھر تالیہ نے قدرے ٹھہرے ہوئے انداز میں پوچھا۔ اپنی فرینڈ کے گھر۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور ہچکچاتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں آپ یہ پیپرز کیوں لائی ہیں، بچوں نے ذکر کیا تھا، میرا معاملہ نہیں ہے اس لیے مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن میں بھی ایک عورت ہوں، آپ کا چہرہ پڑھ سکتی ہوں، آپ ڈسٹرب ہیں۔ یہ کر کے کاغذ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ خوش نہیں رہیں گی، اس لیے ایسا کچھ مت کریں جو آپ کو تکلیف دے، اپنے فیصلے پہ غور کریں، اس گھر میں آپ کے لیے جگہ ہے اگر آپ چاہیں، نرمی سے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ تالیہ نے کچھ نہیں کہا، بس بٹلر کو اشارہ کیا۔ وہ اسے اسٹڈی کی سمت میں لے گیا۔ جب بٹلر نے اسٹڈی کا دروازہ کھولا تو سامنے فاتح اپنی کرسی پہ بیٹھا تھا۔ دروازہ پورا کھلتا گیا تو جہاں کتابوں کے ریکس نمایاں ہوئے، وہیں تالیہ نے دیکھا سکندر اور جولیانہ وہیں بیٹھے تھے۔ سکندر کو دیکھ کے دونوں اٹھ کھڑے ہوئے، تالیہ کو دیکھ کے دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم جائیں ڈیڈ؟ ہاں، نہیں، دونوں ایک ساتھ بولے۔ فاتح نے سوالیہ نظروں سے تالیہ کو دیکھا، جو انہیں جانے سے منع کر رہی تھی۔ ان دونوں نے بے اختیار باپ کو دیکھا۔
میں زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ وہ آگے آئی اور فولڈر ان کی میز پہ رکھا۔ فاتح نے ایک نظر فولڈر کو دیکھا اور دوسری سنجیدہ نظر اس پہ ڈالی۔ آپ یہ سائن کر دے تو میں جاؤں۔ جولیانا نے سکندر کو دیکھا۔ ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ سکندر نے اشارہ کیا۔ خیر ہے، کھڑی رہو۔ اسٹڈی میں بالکل سناٹا چھا گیا۔ اپنی کرسی پہ بیٹھے فاتح نے فولڈر اٹھا کے کھولا۔ سپاٹ چہرے سے اس پہ لکھی عبارت پڑھی۔ تالیہ سامنے کھڑی تھی، اس کا چہرہ بھی سپاٹ تھا۔ فاتح نے چہرہ اٹھا کے اسے زخمی نظروں سے دیکھا۔ میں سائن کر کے تمہیں بھجوا دوں گا۔ اس نے فولڈر بند کر دیا۔ تالیہ کا دل اندر ہی اندر کٹ کے رہ گیا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ اسے ابھی اسی وقت کاغذ سائن کر کے دے ڈالے، لیکن وہ یہ نہیں کہنا چاہتی تھی۔ اس نے تائیدی انداز میں سر کو خم دیا۔ شور، میں انتظار کروں گی۔ اب وہ مڑنا چاہتی تھی اور یہاں سے چلے جانا چاہتی تھی۔ وہ بہت کچھ چاہتی تھی لیکن معلوم نہیں کیوں۔ وہ چند لمحے مزید کھڑی رہی۔ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں استفہام تھا، کچھ اور، اس کے انداز میں گلا تھا۔ تالیہ نے سنجیدہ چہرہ سکندر اور جولیانا کی طرف موڑا، جو اسے انہی اجنبی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ کو اب تک یقین آ جانا چاہیے کہ میں نے اسرا کا قتل نہیں کیا تھا، اور نہ ہی میں کوئی گولڈ ڈگر ہوں۔ میری اگلے ہفتے فلائٹ ہے اور میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ ہمارے راستے اب ایک دوسرے کو نہیں کاٹیں گے۔ امید ہے میں نے اپنے اوپر لگے تمام الزام دھو ڈالے ہیں۔ وہ پرس لیے مڑی تو جولیانا بولی، اور جو الزام آپ نے دوسروں پہ لگائے ان کا کیا؟ تالیہ بہت ضبط سے واپس پلٹی۔ فاتح نے اکتا کے ہاتھ اٹھایا۔ اس قصے کو اب ختم کر دو جولی۔ کیوں؟ کیا انہیں معذرت نہیں کرنی چاہیے؟ انہوں نے میری ٹیچر کو فراڈ ثابت کرنے کی کوشش کی، وہ تڑق کے بولی۔ تالیہ نے تعجب سے اسے دیکھا۔ میں نے اس عورت کو کچھ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ وہ فراڈ ہے؟ صرف کہا تھا، ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تب کرتے جب آپ لوگ میری کہی بات پہ اعتبار کرتے، لیکن چونکہ آپ اس کے ساتھ خوش ہیں تو میں اس معاملے میں دخل نہیں دینا چاہتی۔ وہ ہیڈ سر پہ ٹھیک سے جماتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جولیانا نے استضائی انداز میں سر جھٹکا۔ ابھی اس کا ہاتھ ڈور نوب پہ تھا جب فاتح نے اسے پکارا۔ ایک منٹ۔ وہ پیچھے نہیں مڑنا چاہتی تھی۔ پیچھے مڑنے والے نمک کے مجسمے بن جاتے ہیں اور ان مجسموں کو آنسو گھول کے بہا دیتے ہیں۔ اسے بس وہاں سے نکلنا تھا۔ یعنی تم میشا کو فراڈ ثابت کر سکتی ہو؟ وہ تعجب سے بولا۔ تالیہ نے گہری سانس لی اور واپس پلٹی۔ ظاہر ہے فاتح، میری ایک عمر گزری ہے اصل اور نقل پینٹنگ کا فرق معلوم کرنے میں۔ اچھا، کیسے؟ فاتح نے پیچھے ٹیک لگا کے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ جیسے سارے اختلافات بھول گیا تھا یا بھولنا چاہتا تھا۔ پلیز چیتالیہ، جولیانا کوفت سے بولی، میری ٹیچر کی فوٹوگرافرز نقل نہیں ہیں، فوٹوگرافز۔ تالیہ نے افسوس سے جولیانا کو دیکھا اور گردن دائیں بائیں ہلائی۔ میں اصلی پینٹنگ ہوں، وہ نقلی ہے۔ ڈیڈ، آپ اس خاتون کو کیوں سن رہے ہیں؟ مسز میشا کی سیکیورٹی کلیئرنس۔ مگر فاتح نے سکندر کو ہاتھ اٹھا کے خاموش کروا دیا۔ میں سن رہا ہوں۔ تالیہ کو بات جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ تالیہ ہلکا سا مسکرائی۔ اس کو بلا کے پوچھئے کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ وہ رکی۔ وہ سیدھی کہاں جا رہی ہے، اور اس کے جواب میں اپنا جواب ڈھونڈیے۔ فاتح نے انٹرکام اٹھایا اور میشا کو بلانے کو کہا۔ اس کی نگاہیں ابھی تک تالیہ پہ جمی تھے۔ چند لمحے بعد دروازے پہ دستک ہوئی اور میشا اندر داخل ہوئی۔ اس کا ہینڈ بیگ کندھے پہ تھا اور اس نے سفید ہیٹ پہن رکھا تھا۔ ایک نظر سب کے منتظر چہروں کو دیکھا۔ تالیہ پیچھے بک شیلف سے ٹیک لگائے کھڑی ابھی تک فاتح کو دیکھ رہی تھی۔ میشا، آپ کی تیاری مکمل ہو گئی؟ میں نے سنا ہے کہ آپ جا رہی ہیں، فاتح نے نارمل انداز میں پوچھا۔ جواباً وہ سادگی سے مسکرا دی۔ جی داتو سری، میں بس نکلنے ہی والی ہوں۔ آپ کہاں جائیں گی؟ اپنی فرینڈ کی طرف۔ سیدھی وہیں جائیں گی؟ میرا مطلب ہے کہیں اور تو نہیں جائیں گی؟ جی نہیں۔ میشا نے گہری سانس اندر کھینچی۔ میرا ایکس ہسبینڈ ابھی تک مفرور ہے، اس لیے بے فکر رہیے، میں سیدھی اپنی فرینڈ کی طرف جاؤں گی اور وہیں رہوں گی۔ تالیہ ابھی تک فاتح کو دیکھ رہی تھی۔ اس جواب پہ مسکرائی اور ابرو اٹھایا۔ کیا میں نے ثابت نہیں کر دیا اصلی اور نقلی پینٹنگ کا فرق؟ میشا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور پھر فاتح کو۔ تالیہ نے اپنا بیگ اٹھایا اور ہیڈ کو 2 انگلیوں سے ماتھے پہ مزید جھکاتے ہوئے مسکرا کے باہر نکل گئی۔ وہ اب اس سے زیادہ یہاں نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ میں جاؤں داتو سری؟ میشا نے اجازت چاہی۔ میشا، آپ کو معلوم ہے اصلی اور نقلی پینٹنگ کا فرق کیسے معلوم کیا جاتا ہے؟ فاتح نے اس پہ نگاہیں مرکوز کیے کہا۔ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا تھا اور میشا دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑی تھی، اس ایک چیز سے جو اصلی پینٹنگ میں نہیں تھی، اور اسے نقلی پینٹر نے اپنی پینٹنگ میں ڈال دیا۔ آپ کی اور تالیہ کی کہانی میں ایک چیز کا فرق ہے۔ میں سمجھی نہیں۔ اس نے اچنبھے سے فاتح کو دیکھا۔ آپ کی ایک بیٹی بھی ہے؟
وہ بالکل اجنبی ٹون میں کہتے ہوئے اٹھا، اور ایک ماں کی پہلی انسٹنکٹ اپنے بچے کی حفاظت ہوتی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کی دوست کا فارم ہاؤس شہر سے دور ہے، لیکن آپ سیدھی وہاں جا رہی ہیں، ایمی کو اسکول سے پک کیے بغیر۔ وہ دروازے کی طرف آیا۔ میشا کا ہاتھ ڈور نوب پہ تھا۔ فاتح نے نرمی سے اس کا ہاتھ وہاں سے ہٹایا اور دروازہ بند کیا۔ سکندر، باہر جاؤ اور سیکیورٹی ٹیم کو بلاؤ، ان سے کہو باہر انتظار کریں، اور تم میشا، تم یہاں بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو۔ اس نے سنجیدگی سے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ میشا چند لمحے بالکل ساکت سی اس کو دیکھتی رہی، پھر ایک دم وہ ہنس پڑی۔ 2 سال لگے آپ کو مجھے پکڑنے میں، ناٹ بیڈ۔ اس نے مسکرا کے ہیٹ اتارا اور آرام سے سامنے رکھے صوفے کی طرف بڑھ گئی، پھر اس پہ بیٹھی ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور کوہنی صوفے کے ہاتھ پہ رکھے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ ذوالفقار ٹھیک کہتا تھا، تالیہ آپ کی زندگی میں واپس آ گئی ہیں اور صرف وہی مجھے پکڑ سکتی ہے۔ مجھے پہلے نکل جانا چاہیے تھا، لیکن اٹس اوکے۔ مسکرا کے شانے جھکائے۔ نو ریگریٹس۔ اسٹڈی میں ششدر سا سناٹا چھایا تھا۔ سکندر تو ہکا بکا تھا ہی، لیکن جولیانا، اس کی رنگت پک ہو گئی تھی۔ میم، آپ مذاق، پلیز شٹ اپ جولیانا۔ میشا نے فاتح کو دیکھتے ہوئے دایاں ہاتھ جھلا کے اشارہ کیا۔ تم بہت انوائنگ اور بہت اسپائلڈ ہو۔ میشا کا لہجہ اب وہ پوش مہذب لہجہ نہیں رہا تھا جسے سننے کا وہ عادی تھا، بلکہ کے ایل کی تاریک گلیوں میں سلنگ بولنے والے نوجوانوں جیسا ہو گیا تھا۔ فاتح نے سکندر کو اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے دروازے سے باہر نکل گیا۔ فاتح نے میز پہ رکھا فون اٹھایا اور سختی سے بولا، مسز میشا اندر میرے ساتھ ہے، سیکیورٹی سے کہہ دو وہ باہر نہیں جائیں گی۔ ایک اور سیکیورٹی ٹیم کو میری اسٹڈی کے باہر تعینات کر دو۔ میں مسز میشا سے چند باتیں کہہ لوں، پھر تم ان کو لے جا سکتے ہو۔ فون رکھ کے جولیانا کو دیکھا جو پلکیں تک نہیں جھپک پا رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں میں تیر رہے تھے۔ جولی، تم جاؤ۔ ہاں جولی، پلیز تم جاؤ۔ دھاتو سری ویسے بھی مجھے 10 منٹ سے زیادہ یہاں نہیں روک سکیں گے۔ وہ جو اطمینان سے بیٹھی تھی اسی انداز میں بولی، اس کا اعتماد، اس کی بے خوفی۔ فاتح نے جولیانا کو وہاں سے بھیجا اور خود کرسی کھینچ کے اس کے سامنے بیٹھا۔ تو تمہیں ذوالفقار نے بھیجا ہے؟ آف کورس مجھے ذوالفقار نے بھیجا ہے، کوئی اور مجھے 2 سال کے لیے اتنا معاوضہ دے بھی نہیں سکتا۔ 2 سال ایک طویل عرصہ ہے، تم صرف معاوضے کے لیے نہیں یہاں رہی۔ وہ غور سے اس کی آنکھوں میں چھپی مسکراہٹ پڑ رہا تھا۔ فاتح کا چہرہ ایسا کرتے ہوئے بالکل سپاٹ تھا، اندر ابلتے طوفانوں کو اندر دبائے۔ وہ بظاہر بالکل پرسکون تھا۔ یہ ایک بہترین کور تھا، شہر کے امراء تک رسائی، اسٹوڈنٹس کے گھروں میں نقب لگانا، طاقتور لوگوں کے اہم راز ان کے بچوں کی زبانی سننا۔ ٹیچر اور ڈاکٹر کو لوگ سب بتا دیتے اور انفارمیشن کی قیمت ہوتی ہے۔ تمہارے ID کارڈز، پاسپورٹ، کسی چیز پہ کبھی کوئی ریڈ فلیگ نہیں تھا، کیونکہ میرے پاس اونچے عہدوں والے دوست ہیں دھاتو سری، کیونکہ میں اپنے کام میں اچھی ہوں، تالیہ مراد سے بہت بہتر، شاید بیسٹ۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پاؤں جھلا رہی تھی۔ اور تم نے میری بیٹی کو استعمال کیا؟ نہ صرف آپ کی بیٹی کو، بلکہ اس کی سائیکالوجسٹ کو، جس کے پاس اس کی تھیراپی ہو رہی تھی۔ اس کی کیس فائل سے یہ معلوم کرنا کہ آپ کو ہوم ٹیوٹر کی تلاش ہے یا جولیانا کو کس طرح کی ٹیچر چاہیے بہت آسان تھا۔ میں امیدواروں کی قطار میں داخل ہو گئی اور آپ نے مجھے خود چنا، ایسے جیسے یہ آپ کا اپنا آئیڈیا ہو۔ اسٹڈی میں وہ دونوں تھے اور خاموش کتابیں تھیں۔ وہ کسی سانپ کی طرح دھیمی آواز میں بول رہی تھی، نظریں فاتح کی آنکھوں سے ہٹائے بغیر۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب تمسخر تھا جس کو وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ اور ایمی، وہ تمہاری بیٹی نہیں ہے؟ ہاں، وہ بھی ذوالفقار کی ایک اسٹوڈنٹ ہے، لیکن اس کی فکر مت کرے، اس کو اسکول سے کسی نے پک کر لیا ہوگا، وہ اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ اور کچھ؟ تم ہم سے تالیہ کے بارے میں ہمیشہ اچھی باتیں کیا کرتی تھی۔ ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ دھاتو سری؟ وہ ایک رول تھا۔ میشا تاج ایک اچھی ٹیچر، کون آرٹسٹ، پورے آرٹسٹ ہوتے ہیں۔ وہ جوش سے کہنے لگی، وہ ایک کردار تخلیق کرتے ہیں اور اسے آخر تک نبھاتے ہیں۔ جب تالیہ نے تم پہ شک کا اظہار کیا تو تم بھاگی کیوں نہیں؟ وہ سوچتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ مجھے ذوالفقار نے تالیہ کی جگہ لینے بھیجا تھا یار۔ میں نے آخری حد تک کوشش کرنی تھی، لیکن آج مجھے احساس ہوا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ میں بھاگ ہی رہی تھی، لیکن پھر آپ نے مجھے پکڑ لیا۔ سمپل۔ اس نے شانے جھکائے۔ اس کے انداز میں کچھ عجیب سا تھا۔ وہ بالکل پرسکون اور پر اعتماد تھی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، میں نے اور میری بیٹی نے تم پہ اعتماد کیا، تمہیں گھر میں جگہ دی، اور تم سارا وقت ہمارے ساتھ جھوٹ بولتی آئی۔ مجھے تمہارے لیے افسوس ہے میشا، تم اپنی زندگی میں جھوٹے رشتوں کے سوا کچھ نہیں پاؤ گی۔ اور آپ جیسے سچ بولنے والوں کی زندگی میں کیا ہے؟ یہ اونچا محل، خالی دیواریں، اپنی کرسی کو بچانے کی فکر۔ وہ مسکرا کے اٹھی۔ میں جاؤں؟ اور تمہیں کیوں لگا کہ میں تمہیں جیل بھیجنے کے بجائے یہاں سے جانے دوں گا؟
ओह, आप मुझे अभी बहुत इज्जत से रुखसत करने वाले हैं दातुसरी, वो मुस्कुरा के बोली, क्योंकि मेरे पास एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। इंटरेस्टिंग, क्या है वो पॉलिसी? मैं जुल्किफ्ली के इस काम के लिए इसलिए राज़ी हुई थी क्योंकि उसने मुझे बच निकलने का रास्ता दिखा दिया था। वो सोफे पे आगे को हुई और उसकी तरफ झुकी। मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी है तालिया मुराद। फातिह ने चुभती हुई नज़रों से उसे देखा। वो मुस्कुरा के कह रही थी, तालिया ने बहुत से जुराइम जुल्किफ्ली के साथ मिलके किए। उसके पास उनके सबूत हैं। वो इन जुराइम के लिए माफ़ीनामा हासिल कर चुकी हैं। हाँ, तो मैं कब कह रही हूँ कि मैं इन सबूतों को पुलिस के हवाले कर दूँगी। मीशा ने दाएं से बाएं गर्दन हिलाई। अगर आज मैं सही सलामत यहाँ से ना निकली तो जुल्किफ्ली उन सारी चीज़ों को मीडिया पे दे देगा। इंटरनेट की दुनिया क्रेजी होती है दातुसरी, वहाँ परसेप्शन ही सब कुछ होता है। तालिया मुराद के जुराइम का पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। अभी तो बहुत कम लोग जानते हैं कि तालिया एक कौन आर्टिस्ट थी। उसका माफ़ीनामा भी सोफिया रहमान ने सील करवा दिया था। कोई उसे खोल भी नहीं सकता, लेकिन अगर मेरी ज़बान खुल गई तो। उसकी आवाज़ हल्की हो गई। वो बिना पलक झपके फातिह की आंखों में झांक रही थी। तो सारा मुल्क जान जाएगा, सारा मुल्क ये भी पूछेगा कि सोफिया रहमान ने कैसे एक मुजरिम को माफ़ कर दिया। तालिया मुराद अभी अभी एक इल्ज़ाम से निकली है। वो अगली सुबह का सूरज तुलू होने से पहले ऐसे किसी स्कैंडल्स में घिर जाएगी। जिन लोगों की चीज़ें उसने चुराई थी या उनको लूटा था, वो बदला लेने निकल आएंगे। इस दफ़ा तालिया पे लगने वाले इल्ज़ामात सच्चे होंगे। अब आप बताइए दातुसरी, आप मुझे यहाँ रोकेंगे या इज्जत से जाने देंगे? ये वो मीशा नहीं थी जिसे वो इतने अरसे से जानता था। ये चमकती आंखों और आमियाना लहजे में बोलने वाली औरत कोई और थी। फातिह खामोशी से उसे देख रहा था। उसकी आंखें मीशा की आंखों पे जमी थी। घड़ी की सुइयां आपका वक्त कम कर रही हैं। मुझे 11 बजे से पहले इस घर से बाहर होना चाहिए, वरना तालिया के साथ बहुत बुरा होगा। क्या आप उसकी इज्जत से ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश पूरी नहीं होने देंगे? वहां फातिह ने एक ठंडी सांस खींची और मीशा को मालूम था वो जीत चुकी है। तुम यहाँ से खाली हाथ जाओगी। तुम अपना सामान, अपनी चीज़ें सब यहाँ छोड़ के जाओगी और दोबारा मेरे घर या मेरे बच्चों के करीब भी नहीं आओगी। और तुम कभी भी तालिया को हर्ट करने की कोशिश नहीं करोगी। एंड वी हैव अ डील। मीशा ने मुस्कुरा के दोनों हाथ उठाए। कुछ देर बाद मीशा ताज उस घर के गेट से बाहर निकल रही थी। जोलियाना अपने कमरे में बंद हो गई थी और सिकंदर वो स्टडी के कोने से दूसरे का चक्कर काटते हुए गुस्से से कह रहा था, डैड, वो औरत वो फ्रॉड थी, आप उसको कैसे जाने दे सकते हैं? वो बार बार पेशानी छूता था, रंगत सुर्ख पड़ रही थी। हम उसको रोक नहीं सकते थे, वो संजीदगी से बोला। उसके चेहरे पे ढेरों मलाल था। वो आपको नुकसान पहुंचाएगी डैड, मैं आपको बता रहा हूँ। ये यहाँ से जाके भी कुछ ऐसा ज़रूर करेगी जिससे आपको नुकसान हो। फातिह सोगवारिया से मुस्कुराया और खड़े होते हुए बोला, तुम्हें लगता है मैं ये बात नहीं जानता? और दरवाजे से बाहर निकल गया। सिकंदर बेबसी से उसे देखता रह गया। वो अब पूरे घर में जोलियाना को आवाज़ें दे रहा था। जोलियाना को इस सदमे से निकलने में अब एक लंबा अरसा लगना था, वो जानता था। वो फोल्डर उसकी स्टडी टेबल पर रखा रह गया। क्या उन्होंने दस्तखत किए? तालिया जब वापस कार में आई तो एडम ने छूटते ही पूछा। नहीं, लेकिन उनको मीशा की हकीकत जल्द मालूम होने वाली है। वो कुछ मजमिल सी लग रही थी। सारी तफसील सुन के एडम ने बेख्तियार माथे को छुआ। यानी साबित हुआ तालिया मुराद के अंदाजे गलत नहीं होते। फिर उसने झरझरी ली, आप चली क्यों आई? वहाँ रह के मीशा के तासुरात क्यों नहीं देखे? मैं फातिह को अफसुर्दा नहीं देखना चाहती थी एडम। वो पुरमलाल लग रही थी। एडम ने कार सड़क पे डाल दी थी और अब ड्राइव करते हुए गाहे बगाहे उसको देख रहा था, जो परेशान सी खिड़की की तरफ चेहरा मोड़े हुए थी। एक बात मुझे समझ नहीं आई। थोड़ी देर बाद तालिया ने अपने खच्चे को ज़बान दी। मीशा वहाँ रुकी क्यों रही? जब मैंने उससे टेढ़े सवाल पूछे थे उस रोज़ डिनर पे, तो उसका कब्र ख़राब हो चुका था। उसे वहाँ से भाग जाना चाहिए था। उसने इतने दिन इंतज़ार क्यों किया? क्योंकि वान फातिह उस पर अभी तक भरोसा किए हुए थे। नहीं एडम, वो औरत उनको नुकसान पहुँचाएगी तो आपको फ़िक्र क्यों है? आप तो वैसे भी उनको छोड़ के जा रही हैं। अब आप यहाँ नहीं होंगी तो भले कोई भी उनको नुकसान पहुँचाए, आपको क्या? माथे तालिया के माथे पे शिकने पड़ी। उसने नागवारी से ड्राइव करते हुए एडम को देखा। मैंने सिर्फ दायां हाथ कटवाने की बात की थी, या ज़बान की भी? एडम ने अफसोस से उसे देख के सर झटका। दुनिया इधर से उधर हो गई, लेकिन शहजादी ताशा की रौनक नहीं गई, जाएगी भी नहीं। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। जो भी था वो अब इस बारे में नहीं सोचेगी। वो हर एक को बचाने की फ़िक्र अब नहीं करेगी। बस
ملاقہ شہر میں سلطنت محل اب ایک میوزیم بن چکا تھا۔ یہ وہ سلطنت محل نہیں تھا جس میں ایک زمانے میں شہزادی تاشا داخل ہوئی تھی۔ مراد راجہ کی موت کے چند سال بعد پرتگالی ملاقہ پہ قابض ہوئے اور اس محل کو جلا کے راکھ کر دیا۔ صدیوں بعد پرانے نقشے دریافت ہوئے اور ان کتابوں کی مدد سے ہو بہو ویسا ہی محل تعمیر کیا گیا۔ لکڑی کا یہ خوبصورت محل گو کہ وہی تھا، لیکن یہ وہ نہیں تھا۔ وہ ایسے بدل چکا تھا جیسے انسان بدل جاتے ہیں۔ ڈھانچہ وہی رہتا ہے، نقش وہی ہوتے ہیں، لیکن ان کا دل بدل جاتا ہے۔ پرانا جل کے راکھ ہو جاتا ہے اور جو نیا دل اس کی جگہ لیتا ہے اس میں گوشت کم اور پتھر زیادہ ہوتا ہے۔ اس محل کو دیکھنے سیاح دن رات دور دور سے آتے تھے، انسٹا وردی فوٹوز کھنچواتے، وہاں درج تحریریں پڑھتے، ہنستے بولتے، کھاتے پیتے وہاں سے رخصت ہو جاتے۔ کچھ البتہ پچھلی طرف بنے احاطے میں بھی جاتے تھے جہاں گزشتہ سلاطین کی قبریں موجود تھیں، پتھریلی کتبوں والی۔ یہ قبر پرتگالیوں کی آگ سے محفوظ رہ گئی تھی۔ وہاں 3-4 قطاریں بنی تھیں اور اپنے وقت کے طاقتور ترین حکمران ایک ہی صف میں ابدی نیند سو رہے تھے۔ ان قبروں کی وسطی قطار میں تالیہ مراد موجود تھی، سر پہ سیاہ اسکارف اوڑھے، وہ دعا کے انداز میں ہاتھ باہم ملائے ایک قبر کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی گلابی آنکھیں کتبے پہ جمی تھی۔ سلطان مراد راجہ۔ آنکھ سے آنسو گرا اور گال پہ بہہ گیا۔ اس نے اپنے لمبے سیاہ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ قدیم طرز کا لفافہ نکالا۔ لفافے کے اندر سے خط نکالا اور وہ تحریر پھر سے پڑھنے لگے۔ اس کا باپ مر چکا تھا، اس کی قبر سامنے تھی، لیکن کسی اور دنیا میں اس کا باپ زندہ تھا اور وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بھیگی آنکھیں بند کی، گرم آنسو گال پہ لڑکنے لگے۔ اس نے قبر پہ ہاتھ پھیرا۔ میرے آپ سے سارے گلے دور ہو چکے ہیں باپا، لیکن میں اب واپس نہیں جا سکتی کیونکہ میں نے آپ کو ہر صورت موت کے ہاتھوں کھو دینا ہے۔ وہ میری دنیا نہیں ہے، یہ میری دنیا ہے۔ تالیہ نے زندگی میں بہت سے غلط فیصلے کیے ہیں، اب بھی شاید کر رہی ہے، لیکن باپا میں اپنی دنیا نہیں چھوڑ سکتی۔ میری دعا ہے کہ آپ اپنی موت سے پہلے مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ کا دل دکھایا تھا، لیکن میں خود بھی دکھی ہوں۔ وہ زیر لب بڑبڑا رہی تھی، آنسو تھوڑی سے نیچے گردن پہ ٹپک رہے تھے۔ اس احاطے کے باہر ایڈم اور داتن منتظر سے کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ تالیہ کی ان کی جانب پشت تھی، دور سے وہ بس سر جھکائے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک درخت کے ساتھ کھڑے اس کے منتظر تھے، دونوں خاموش تھے، دونوں اداس تھے۔ پھر داتن کھنکھواری، تالیہ واپس جانے کا تو نہیں سوچے گی؟ یہ ناممکن ہے داتن، وہ اپنے باپا کے خط کے بعد سے گلٹی ضرور ہے لیکن بے وقوف نہیں ہے۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا وقفہ آ گیا، پھر داتن گویا ہوئی۔ وہ فاتح کو چھوڑ رہی ہے، تم جانتے ہو، پھر بھی تم نے اس سے اب تک بات کیوں نہیں کی؟ ایڈم نے سن گلاسز اتارے اور مسکرا کے داتن کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں زمانے بھر کی اداسی تھی۔ پہلے مجھے ڈر تھا کہ وہ میرا انتخاب نہیں کریں گی، لیکن اب بات انتخاب سے آگے نکل چکی ہے۔ یہ جو دل ہوتا ہے نا، اس میں ایک وقت میں ایک شخص سما سکتا ہے اور جب تک وہ نہ نکلے کسی دوسرے کو اس میں داخل ہونے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ کیا تم اس کے دل سے فاتح کے نکلنے کا انتظار کرو گے؟ نہیں داتن، جس کے محبوب کے دل میں کوئی اور ہو اور وہ پھر بھی اس کو پانے کے لیے جتن کرتا رہے، ایسا شخص ہمیشہ مغموم رہتا ہے۔ محبوب کے لیے دودھ کی نہر کھودنا یا زہر کھانا آسان ہوتا ہے، جانتی ہو مشکل کیا ہوتا ہے؟ ایڈم اس کی طرف گھوما۔ وہ سرما کی دھوپ میں کھڑا تھا اور داتن چھاؤں میں۔ دھوپ اور سائے میں 3 قدموں کا فاصلہ تھا۔ داتن نے ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنا کے اسے دیکھا، جس کے ارد گرد سے روشنی کی تیز شعاعیں نکل رہی تھی۔ کیا مشکل ہوتا ہے؟ اس کی محبت سے موو آن کر کے آگے بڑھ جانا۔ کسی کو انلو نہیں کیا جا سکتا، میں مانتا ہوں، لیکن اپنے دل کو اس کی خواہش سے خالی کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا، مگر میں کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ جب 2 لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں تو کسی تیسرے کو ان کے درمیان کی لکیر نہیں بننا چاہیے۔ ایڈم بن محمد میں اتنی سیلف اسٹیم ہے کہ وہ ٹھکرائے جانے کا انتظار کیے بغیر ہی اس سکون سے الگ ہو جائے۔ میں ان سے کچھ نہیں کہوں گا داتن، کیونکہ اب میں خود سے بھی محبت کرتا ہوں، اور اگر میں ان کے درمیان میں آیا تو ایڈم کو ایڈم کبھی معاف نہیں کر سکے گا۔ سیاہ لباس والی تالیہ اب قبروں کی قطار سے نکل کے ان کی طرف آ رہی تھی۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ وہ خط طے کرتے ہوئے آنکھیں رگڑتی احاطے سے باہر نکلی۔ ان کے پاس پہنچنے تک اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھی۔ وہ خط کو پرس میں ڈالنے لگی کہ داتن نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کیا میں اس کا لفافہ رکھ سکتی ہوں؟ یہ اینٹیک ہے اور میرے کام آئے گا۔ نہیں، تالیہ نے سختی سے کہا اور خط اندر پرس میں ڈال دیا۔ یہ میرے پاس میرے باپا کی آخری نشانی ہے۔
ताती ने खफत से कंधे झुकाए। ओके ओके सॉरी। फिर घड़ी देखी, कहीं चल के खाना खाते हैं? मुझे भूख नहीं है, वो मगमूम से अंदाज में बोली। उसकी नाक अभी तक सुर्ख पड़ रही थी। तालिया, हम तीनों आखिरी दफ़ा मलाका साथ आ रहे हैं। तुम अगले हफ्ते हमारा मुल्क छोड़ के चली जाओगी, हम फिर कब आ सकेंगे भला? कम अज़ कम आज का दिन ये उदास शक्ल ना बनाओ और अच्छी यादें लेकर जाओ। तातिन कदरे खफकी से बोली तो तालिया जबरन मुस्कुराई और इस बात में सर हिलाया। वो भी एडम की तरह धूप में खड़ी थी। और ये तय है कि आप अपना इरादा नहीं बदलेंगी? एडम ने बगौर उसे देखा। नहीं, मैं मज़ीद इस मुल्क में नहीं रहना चाहती, मुझे यहाँ से दूर जाना है। कहा ना, ये काम नहीं करता। एडम ने अब्रू अचका के कहा और आगे बढ़ गया। वो गहरी सांस लेकर उसके साथ हो ली। दातिन एक कदम पीछे थी। आज के दिन तुम अपना सारा वक्त मुझे और एडम को दोगी तालिया, दातिन साथ चलते हुए कह रही थी। आज के दिन तुम अपनी आज़ादी को एंजॉय करोगी। अगर फातिह से दूर जाने का फ़ैसला किया ही है तो उसको बर्दाश्त भी करो। आज हम फातिह के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। शोर, कौन फातिह? शहजादी ने शाने उचका के कहा और गीली सांस नाक से अंदर खींची। तातिन मुस्कुरा दी। एडम ने अलबत्ता अपनी मुस्कुराहट छुपा ली थी। चलते चलते तालिया ने चेहरा उठा के आसमान को देखा जहाँ आज एक रोशन दिन निकला था। फिर उसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। हाँ, आज के दिन वो ना फातिह की फ़िक्र करेगी, ना उसके बारे में पूछेगी। आज का दिन वो अपना रंग में रहेगी। वो स्याह है और उसे किसी दूसरे को बचाने की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। वो तीनों एक रेस्टोरेंट में दाखिल हुए और एक मेज़ के गिर्द रखी 3 कुर्सियाँ एक साथ खींची। फिर कुर्सियाँ खींचते हाथ तीनों के एक साथ रुके। गर्दनें ऊपर टीवी स्क्रीन की तरफ उठी। आंखें वहीं साकित हो गई जैसे रेस्टोरेंट में दूसरे लोगों की हो चुकी थी। स्क्रीन पे वान फातिह का चेहरा दिखाई दे रहा था और साथ चलती खबर सबको हक्का बक्का कर गई थी। प्रधानमंत्री एक नए मसले का शिकार। स्क्रीन पे नजर आती न्यूज़ कास्टर स्पाट चेहरे और रिपोर्ट मुस्कुराहट के साथ बता रही थी। प्रधानमंत्री वान फातिह बिन रामज़ल की 15,672 ईमेल्स इंटरनेट पे जारी कर दी गई। नाजरीन की मालूमात के लिए बताते चले कि पॉलिटिको लीक्स एक ऐसा बैनुल अक़वामी पोर्टल है जहां गुज़श्ता कई बरस से सियासतदानों, खुफिया एजेंसियों और सेलिब्रिटीज़ के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स और प्राइवेट वीडियोस नशर की जाती हैं। ये मवाद इस वेबसाइट को या हैकिंग के ज़रिए मिलता है या वसल ब्लोअर्स के ज़रिए। मगर दिलचस्प बात यह है कि वान फातिह की जो ईमेल लीक की गई हैं वो ज़ाती नोयत की नहीं है, वो सरकारी नोयत की हैं। उनमें सियासी दावत नामों से लेकर फ़ौजी ओहदेदारों के साथ की जाने वाली बातें भी शामिल हैं। हमारे तज्ज़ियाकारान ईमेल्स का जायज़ा ले रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि इन मेल्स में मौजूद मवाद मुल्क की सलामती को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये वान फातिह के पहले दौरे हुकूमत से मुताल्लिक है और इसमें रूटीन के अमूर की बात की गई है। लेकिन न्यूज़ कास्टर ने वक्फा दिया, अगर ये नुकसान पहुँचाएंगी तो सिर्फ एक शख्स को, वान फातिह को। एडम बेयकीनी से स्क्रीन को देख के बुड़बड़ाया। दाती ने ताज्जुब से उसे देखा। क्यों? ये ज़ाती ईमेल्स नहीं है और वो कह रहे हैं ना कि उनमें कोई बहुत खुफिया या नाजुक बातें नहीं की गई और ये उनके पहले दौरे हुकूमत की हैं, तो उनको नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? मसला ये नहीं है कि इन ईमेल्स में क्या है, न्यूज़ कास्टर ऊंची आवाज़ में कह रही थी। दाती ने अपना जवाब उसकी रिपोर्ट में ढूंढने लगी। मसला ये है कि प्रधानमंत्री ने ये ईमेल्स अपने उस ईमेल एड्रेस से भेजी हैं जो प्राइवेट सर्वर पे है। ये प्राइवेट सर्वर प्रधानमंत्री की अपनी वेबसाइट का है जिसे वो कहीं बरसों से इस्तेमाल कर रहे हैं। ओह नो, फातिह ने पीएम बनने के बाद ईमेल सर्वर तब्दील नहीं किया। तालिया शौक से स्क्रीन को देख रही थी। प्रधानमंत्री गुज़श्ता कई सालों से प्राइवेट सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गफलत है। इस अहम ओहदे पे होने वाले ओहदेदार को प्राइवेट सर्वर नहीं बल्कि गवर्नमेंट का सर्वर इस्तेमाल करना चाहिए था। गवर्नमेंट के सर्वर भी हैक हो सकते हैं, ताती ने बेचैनी से कहा। तब वो फातिह साहब की गलती ना होती। ये है, एडम ने अफसोस से स्क्रीन को देखा। जब तक कुछ गलत नहीं हुआ होता इंसान एहतियात नहीं करता। पहले कब किसी का प्राइवेट सर्वर हैक हुआ है जो वो ऐसा सोचते? ये मेल्स हैक नहीं हुई। तालिया ने चेहरा उनकी तरफ मोड़ा। उसकी आंखें गुलाबी हो रही थी, वो शदीद डिस्टर्ब नज़र आ रही थी। उनका प्राइवेट सर्वर बहुत सिक्योर था, उनको हैक करना आसान नहीं था। इसलिए जुल्किफ्ली ने उनके घर में मीशा को दाखिल करवाया था ताकि किसी तरह उसे उनके स्टडी रूम तक रसाई मिल जाए। इतने बरस मीशा उनकी कमज़ोरी ढूंढती रही और फिर एक दिन उसे अंदाज़ा हो गया कि वो प्राइवेट सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए वो उनके घर रहने आई। वो रात को उनके स्टडी में गई और उनके लैपटॉप के ज़रिए ये मेल्स डाउनलोड की। उसने कर्ब से आंखें बंद की। मैं गलत समझी थी। मीशा वान फातिह की ज़िंदगी में उनकी बीवी बनने नहीं आई थी, ना उसे मेरी जगह लेनी थी। वो सिर्फ उनको सियासी नुकसान पहुंचाने आई थी।
और अब वान फाते की कुर्सी खतरे में है। ताती ने अफसोस से उसे देखा। एडम भी उसे देख रहा था। कितनी देर गुजरी थी वान फाते का नाम ना लेने के फैसले को। वो नाम तो कभी जहन से महव ही नहीं होता था। तालिया, अब आप क्या करेंगी? तालिया कितनी ही देर स्क्रीन को देखती रही। वो अभी तक कुर्सी की पुश्त पे हाथ रख के खड़ी थी। तीनों फिर से बैठ नहीं सका था, लेकिन तालिया की हालत सबसे मुख्तलिफ थी। तालिया, ताती ने नरमी से उसे पुकारा, तुम उसको छोड़ने का फैसला कर चुकी हो। तुम अब उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। अपोजिशन फाते को इम्पैक्ट करे या पुलिस उसे गद्दारी के इल्ज़ाम में पकड़ ले, ये तुम्हारा मसला नहीं है। उन्होंने इतने बरस इस कुर्सी के लिए मेहनत की थी। वो बिना पलक झपके स्क्रीन को देख रही थी। सारे फैसले, सारी जद्दोजहद इस एक ख्वाब के लिए थी। तालिया प्लीज़, दातिन उसके और स्क्रीन के दरमियान आ गई। ये हमारा मलाका में आखिरी दिन, हम सब इसके बाद अलग हो रहे हैं। मैंने दिन रात एक करके उनको चेयरमैन का इलेक्शन जितवाया था। वो उलझे हुए अंदाज में खुद से बोल रही थी। मैं उनकी कॉफ़ी का कप लिए बारिशों में उनके साथ भागा करती थी और वो सब ज़ाया चला गया। तालिया, यहाँ से चलो, कहीं और बैठते हैं जहाँ इस सियासत का जिक्र ना हो। तालिया ने चेहरा उन दोनों की तरफ मोड़ा तो उसकी हैरान आंखों में पानी था। उनकी बरसों की रियासत रायगा चली जाएगी। वो एक बेवकार नाअहल वज़ीर आज़म के तौर पे निकाल दिए जाएंगे। वो बेयकीनी से पूछ रही थी, आपको क्यों परवाह है तालिया? एडम संजीदगी से बोला। तालिया ने उसकी आंखों में देखा तो वहाँ एक चैलेंज लिखा नज़र आ रहा था। ताती ने उसे टोकना चाहा, लेकिन एडम बिन मोहम्मद को सच बोलने से कौन रोक सकता था? आप तो उनको छोड़ चुकी हैं। आप तो फैसला कर चुकी हैं कि आप अब किसी को नहीं बचाया करेंगी, बल्कि आप खुद गर्जी की ज़िंदगी गुजारेंगी। क्योंकि वो उसकी आंखों में देखता 2 कदम करीब आया। क्योंकि आपका रंग स्याह है। मेरा रंग स्याह नहीं है, वो जवाबन घराई। तालिया, स्याह नहीं हो सकती। मुझे नहीं मालूम मेरा रंग क्या है। मुझे सिर्फ एक बात मालूम है कि मैं गलत थी। मैं सारी दुनिया को नहीं बचा सकती, लेकिन मैं वान फाते को ज़रूर बचाऊंगी। तालिया उनका ख्वाब उनके हाथों से छीनने नहीं देगी। उसने नोचने वाले अंदाज में अपना पर्स उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। ताती ने हक्का बक्का सा उसे देखा। तुम कहाँ जा रही हो? ताती ने उसके पीछे लपकी। मेरी फ़्लाइट में अभी 1 हफ़्ता है। मैं इस वक्त को ज़ाया नहीं करूँगी। मैं वान फाते की मदद के लिए जा रही हूँ। मगर अब कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है। तालिया के पास हमेशा प्लान होता है। मीशा की हकीकत वो जान गए थे। उन्होंने यकीनन उसे अपनी सिक्योरिटी एजेंसियों के हवाले कर दिया होगा। मैं मीशा से मिलने जा रही हूँ। मुझे चाहिए मीशा की जान भी लेना पड़े, लेकिन मैं उससे ये बात साबित करवा के रहूँगी कि वान फाते इस मामले में बेकसूर थे। वो बाहर निकलते हुए तेज़ तेज़ कह रही थी। सारी परेशानी में तालिया मुराद ने नहीं देखा था कि दातिन ने बहुत महारत से उसके पर्स से वो लिफाफा निकाल लिया था। फिर ख़त वापस पर्स में डाल के उसने लिफाफा एहतियात से अपने कोट की जेब में डाल दिया। तालिया उनसे ज़्यादा खुद से बोलती हुई अब फुटपाथ पे आगे बढ़ रही थी। सिरी परधाना पे शाम के नीलगू साए फैले थे। उस ऊंचे महल की सारी बत्तियां रोशन थी। उसके सब्ज़ बागात में लगे लैंप पूल्स में जले थे। प्रधानमंत्री के ऑफिस की खिड़कियों से अलबत्ता बाहर की रोशन रात दिखाई नहीं देती थी। खिड़कियों के आगे ब्लाइंड्स बराबर थे। अपनी कुर्सी पर बैठा फाते टेक लगाए आस्तीने मोड़े हाथ इत्मीनान से सामने बैठे दोनों अफराद को देख रहा था। वो दोनों उम्र रसीदा थे और रवायती लिबास में मलबूस थे। सर टोपियों से ढके थे। दोनों के चेहरे परेशान थे और वो एक साथ तेज़ी से बोले जा रहे थे। आप इस क्राइसिस से कैसे निकलेंगे दातूसरी? बेफिक्र रहो, फाते ने अब्रू अचका के उसे मुतमईन आवाज़ में कहा। लोगों की ईमेल्स हैक होती रहती हैं। कौमी सलामती ख़तरे में नहीं पड़ी तो मसला क्या है? वो पुरानी ईमेल्स थी वैसे भी। दातूसरी, लोग सवाल उठा रहे हैं कि जाने और कितनी हसास ईमेल्स आपने प्राइवेट सर्वर पे भेजी होंगी और सबको आपको इल्ज़ाम दे रहे हैं। प्राइवेट सर्वर। उफ, उन साहब ने करा के माथे को छुआ। हाँ ठीक है, मैंने इस्तेमाल किया प्राइवेट सर्वर, सब करते हैं, अब से नहीं करेंगे। सर ये मामला इतना सीधा नहीं है। यहाँ कोई हैकर को इल्ज़ाम नहीं देगा। ये लोग मीडिया पे आपके ख़िलाफ़ इतनी बड़ी मुहिम चलाएंगे कि कुछ नहीं होगा। रिलैक्स। मुझे बताओ हमें बिल मंजूर करवाने के लिए कितने लोग चाहिए हैं? सिर्फ 5 और। लेकिन दातूसरी, इस वक्त बिल को पसे पुश डाल दीजिए और इस मामले से निकलने की कोशिश करें। बिल को क्यों पसे पुश डाल दूँ? मैं सोमवार की सुबह ये बिल कौमी असम्बली में पेश करने जा रहा हूँ। वो अपनी नशिस्त से खड़ा हुआ और मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। और जिससे तुम मिलो उसे बता देना कि वान फाते को उन ईमेल लीक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वान फाते इस्तीफ़ा नहीं देगा। मजबूत लहजे में कह के उसने दोनों से हाथ मिलाया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और गहरी सांस लेकर उसे अलविदा कहा। वो बाहर निकले तो फाते के चेहरे पे परेशानी की रमक दिखाई दी। उसने उस बोर्ड को देखा जो अभी तक ऑफिस में रखा था।
वहाँ मुख्तलिफ रंगों के मकनातीसी गोट लगे उसे बता रहे थे कि अभी तक उसके पास बिल पास करने के लिए मतलूबा अक्सरियत नहीं है। उसने गहरी सांस ली और इंटरकॉम उठाया। क्या चैतालिया अभी तक बैठी हैं? जी सर, वो पिछले 20 मिनट से आपका इंतज़ार कर रही हैं। अगली मीटिंग में कितना वक्त है? 7 मिनट। ओके, तालिया से कहो उसके पास 10 मिनट है। फ़ोन रख के उसने तासुरात वैसे ही बना लिए, पुरसुकून, मुतमईन और कदरे सर्द। अगले ही लम्हे दरवाज़ा खुला और वो अंदर आई। वो दूर से देख सकता था कि उसके माथे पे बल थे और आंखों में गुस्सा था। आज उसने हैट नहीं पहन रखा था, बस स्याह स्कर्ट, ब्लाउज पे पीला रुमाल गर्दन में बांध रखा था। मुझे अभी अभी इल्म हुआ है कि मिशा ताज को कभी गिरफ्तार ही नहीं किया गया था। इसका एक ही मतलब है कि आपने उसे जाने दिया। क्यों फाते? वो जारहाना अंदाज में बोलती उसकी मेज़ के सामने आ रुकी। उसका चेहरा गम और गुस्से से तमतमा रहा था। ये सब उसने किया है, क्या फ़र्क पड़ता है? ये इतना बड़ा मसला नहीं है। टेक लगा के बैठे फाते ने कंधे झुकाए। आपकी प्रीमियरशिप ख़तरे में और आप कह रहे हैं कि ये बड़ा मसला नहीं है? वो ताज्जुब से बोली। और आपने मिशा को जाने क्यों दिया जबकि आप जानते थे वो ये करेगी? जिस वक्त मैंने उसे जाने दिया वो इससे पहले ही ये सब कर चुकी थी। हमें मालूम अब हुआ है उसको रोकने से वो जो नुकसान पहुंचा चुकी थी वो रिवर्स तो नहीं हो सकता था। तालिया सीधी हुई और पुतलियां सुकेड़ के उसे देखा। आपने उसे क्यों जाने दिया फाते? क्योंकि मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। वो चुपचाप चली जाए, ये बेहतर था इससे कि मैं कोई नया मसला खड़ा करता। चोलियाना डिस्टर्ब होती, शर्मिंदगी अलग होती। नहीं, उसने आपको ब्लैकमेल किया था, है ना? वो नफ़ी में सर हिलाते हुए कह रही थी। उसके पास कुछ था आपके खिलाफ। ये गुफ्तगू में मायनी है तालिया, तुम बताओ तुम क्यों आई हो? उसने धीमी आवाज़ में कहते हुए घड़ी देखी। क्योंकि मैं आपकी कुर्सी छीनते हुए नहीं देख सकती फाते। आप इस मसले से नहीं छुप सकते। मुझे बताइए मिशा के पास आपके खिलाफ क्या था ताकि मैं उसको ढूंढ सकूं और उसको वापस ला सकूं। उसको वापस लाने से क्या होगा? तालिया दोनों हथेलियां मेज़ पे रख के झुकी और एक एक लफ्ज़ पे जोर देकर बोली। वो सारी आवाम के सामने गवाही देगी कि वान फाते ने कुछ गलत नहीं किया। मैं उससे गवाही दिलवाऊंगी। आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि उसने किस चीज़ से आपको ब्लैकमेल किया था। अब के तालिया के अंदाज में झुंझलाहट थी, बेबसी थी। तालिया, फाते ने एक फ़ाइल करीब करते हुए नरमी से उसे देखा। क्या तुम मुल्क छोड़ के नहीं जा रही थी? वो आपका मसला नहीं है। उसकी रंगत गुलाबी पड़ने लगी। वो सीधी हुई। आप अपने मसले का सोचिए। मैं अपने मसले खुद हल कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स बट नो थैंक्स, वो नरमी से कह रहा था, जैसे किसी बच्चे को समझाया जाता है। लेकिन ये स्कैंडल आपकी कुर्सी ले जा सकता है फाते। उसकी बेबसी अब परेशानी में बदलने लगी। मगर मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे बचाओ। मैंने इससे बड़े मसले देखे हैं, मैं इसमें से भी खुद निकल आऊँगा। फाइल करीब करते हुए उसने ऐनक उठाई और खोली। और वो पेपर्स मैं अभी तक साइन नहीं कर सका, तुम्हारी फ़्लाइट से पहले करके तुम्हें भिजवा दूँगा। ठीक तालिया? ऐनक लगाते हुए उसने फ़ाइल खोली। ये उसको जाने का इशारा था। आपने कहा था कि कभी कभार हमें दूसरों को इजाज़त देनी चाहिए कि वो हमें बचा सके। वो दुख से उसे देख के बोली। तुम्हारे लिए कहा था। वो अब फाइल पे ऊपर से नीचे सरसरी नज़र दौड़ा रहा था। उसने आपको किसकी वजह से ब्लैकमेल किया था? फाते का सफ़ा पलटता हाथ रुका। किसी बहुत कीमती शख्स की वजह से। एक गहरी खामोशी ने उनको अपनी लपेट में ले लिया। मिशा की धमकी खाली भी हो सकती थी। हो सकता है वो सिर्फ डरा रही हो सकता है, लेकिन मेरे पास ख़तरा मोल लेने की गुंजाइश तक ना थी। वह फाइल की तरफ मतवज्जे हो चुका था। तालिया ने धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। ये तय था कि वान फाते उसको अपनी मदद करने की इजाज़त नहीं देगा, और जो इजाज़त ना दे उसकी मदद कौन कर सकता है भला। वो बाहर निकलने लगी तो उसी वक्त एक ढीले सूट में मलबूस नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसे देख के रुका और रास्ता दिया। तालिया बाहर आ गई, लेकिन उसने गर्दन मोड़ के देखा। वो एक स्याह कवर वाली फाइल लिए अंदर जा रहा था। दरवाज़ा बंद हो गया तो अंदर का मंजर छुप गया। वो चल हमें वहीं खड़ी रही। बाहर मेज़ पे बैठा स्टाफर उसको यूं खड़ा होने पे भौं में भिंचे घूरने लगा, मगर वो ढीठ बनी खड़ी रही। वो नौजवान बाहर आया और दरवाज़ा बंद किया तो वो पूछे बिना न रह सकी। मैं देख रही थी कि आप हर दफ़ा इन स्याह फाइल्स का ढेर लगाते जाते हैं, लेकिन पीएम साहब इनको नहीं देखते। इनमें ऐसा क्या है? शायदान नामी, वो स्टाफर हिचकिचाया। तालिया ने सर झटका। खैर कोई कॉन्फिडेंशियल मामला है तो मैं नहीं पूछती। और आगे बढ़ने लगी तो लेकिन वो फ़ौरन बोला, नहीं, खुफिया मामला नहीं है, बल्कि ज़रूरी मामला भी नहीं है। काश होता, तब वो इसे ज़्यादा जल्दी देख पाते। वो रंजीदगी से बोला। तालिया रुक के उसे देखने लगी। दरअसल दातू श्री ने कुछ अरसा पहले कहा था कि वो एक प्रोजेक्ट जस्टिस
شروع کریں گے جن میں ان لوگوں کے کیسز سنے جائیں گے جو عرصے سے جیلوں میں مقید ہیں اور ان کے پاس اچھا وکیل کرنے کو رقم نہیں ہے اور سرکاری وکلا ان کے کیسز لاپرواہی سے دیکھتے ہیں، بالخصوص وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہیں۔ قیدی غلام، وہ اداسی سے مسکرائی، وہ غریب قیدیوں کو رہائی دلوانا چاہتے ہیں، میں سمجھ سکتی ہوں، اور صرف وہی سمجھ سکتی تھی۔ جی ہاں، جب سے ہم نے اس پروجیکٹ کا اعلان کیا، ملک بھر سے سینکڑوں قیدیوں اور ان کے گھر والوں نے درخواستیں بھیجی۔ میں ہر ہفتے وہ درخواستیں اکٹھی کر کے ان کو فائل میں لگا کے داتو سرے کے پاس لے کر جاتا ہوں، لیکن ان کے پاس زیادہ اہم کام ہے۔ نہ جانے کب وہ ان درخواستوں کو دیکھ پائیں گے۔ جب وہ ان جمع ہوئی درخواستوں کو نہیں دیکھ پاتے تو آپ ہر ہفتے ان میں اضافہ کیوں کرتے جاتے ہیں؟ درخواستیں دیکھنا ان کی جاب ہے، فائل ان کے پاس پہنچانا میری جاب ہے۔ کیا وان فاتح نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ اگر کوئی دوسرا اپنی جاب نہ کر رہا ہو تو بھی ہمیں اپنی جاب کرنی چاہیے؟ وہ مسکرا کے بولا۔ وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ فاتح خود کو بچائے یا نہ بچائے، کیا تالیہ کو اپنی جاب نہیں کرنی چاہیے تھی؟ حالم کا اپارٹمنٹ اس رات ہمیشہ کی طرح خاموش پڑا تھا، خاموش مگر روشن۔ آج لاؤنج میں رکھے کارنر لیمپس روشن تھے، ٹی وی اسکرین میوٹ بھی تھی، مگر اس پہ چلتی خبریں خاموشی کے باوجود سمجھ آتی تھی۔ وہ نیوز اینکرز اور تجزیہ نگاروں کی فاتح کے خلاف زہر اگلتی زبانیں سن سن کے تھک گئی تھی، اس لیے انہیں گونگا کر دیا تھا، لیکن وہ نیوز بند بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ شاید کہیں سے کوئی اچھی خبر سننے کو مل جائے۔ حالات ہر گزرتے پل کے ساتھ بدتر ہوتے جا رہے تھے اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ جس کا دل چاہ رہا تھا وہ فاتح کے خلاف بول کے ریٹنگ اور پیسے کما رہا تھا۔ کسی ایک کی بدنامی کی گنگا سے سب کا ہاتھ دھونا ضروری تھا۔ میشا کا پیپر ورک اتنا اچھا تھا کہ داتن اسے ڈھونڈ تھک گئی تھی اور اس کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ کہاں سے آئی، کہاں چلی گئی، کچھ معلوم نہ ہوتا تھا، ایسے جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی ہو۔ داتن نے فون کر کے بتایا تھا کہ وہ مزید کوشش کرے گی، لیکن وہ بہت پر امید نہیں تھی۔ تالیہ کی امید بھی دم توڑ رہی تھی۔ کبھی امکان تھا کہ میشا تاج اب تک ملک سے فرار ہو چکی ہوگی اور کسی دوسرے ملک میں ایک نئی زندگی شروع کر چکی ہوگی۔ میشا تاج نے اپنے پیچھے ایک بریڈ کرم بھی نہیں چھوڑا تھا۔ کوئی اتنا پرفیکٹ کیسے ہو سکتا تھا؟ ٹی وی ہنوز چل رہا تھا اور وہ سامنے صوفے پہ بیٹھی تھی، بال پونی میں باندھے، آلتی پالتی کیے۔ وہ گود میں رکھی ٹوکری سے چند خطوط نکال کے دیکھ رہی تھی۔ یہ فاتح کے 5 خطوط تھے جنہیں وہ اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ یہ تالیہ مراد کی کل متاع تھے۔ وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ ان کو پڑھ رہی تھی۔ ڈیئر تالیہ، میں اس امید کے ساتھ واپس آیا تھا کہ تم یہاں ملو گی، لیکن تم ابھی تک نہیں آئی ہو۔ تمہارے پیچھے ملیشیا میں بہت کچھ تبدیل ہو گیا ہے۔ خود وان فاتح تبدیل۔ ڈور بیل بجی تو وہ چونکی۔ اس وقت کون آ گیا؟ شاید داتن ہو، لیکن داتن گھنٹی کرنے کا تکلف کم ہی کیا کرتی تھی۔ اس نے ٹوکری میز پہ رکھی جہاں اس کا پاسپورٹ، ٹکٹ کا پرنٹ آؤٹ اور دوسرے سفری ڈاکومنٹس پڑے تھے۔ اس وقت وہ اپنے کاغذات کو ارینج کرنے بیٹھی تھی جب وہ خطوط ملے۔ اس گھنٹی نے سارے کام میں خلل ڈال دیا تھا۔ اس نے دروازے کے سوراخ سے دیکھا تو پل بھر کے لیے متعجب رہ گئی، پھر پٹ کھولا۔ سکندر۔ اس نے اچھمبے سے سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھا۔ اس کے پیچھے 2 سوٹ میں ملبوس گارڈ بت بنے کھڑے تھے۔ مجھے آپ سے بات کرنی تھی مس تالیہ، وہ تلخی سے بولا۔ تم نے میرا گھر کیسے ڈھونڈا؟ میں پردھان منتری کا بیٹا ہوں، میرے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ اس کی آواز میں طنز تھا۔ تالیہ کے ماتھے پہ شکن آئی۔ اوکے، تم مجھے یہ بتانے آئے ہو کہ تم مجھ سے کتنی نفرت کرتے ہو؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی۔ میں یہ بتانے آیا ہوں کہ میشا کو ڈیڈ نے میرے سامنے نکالا تھا اور میں نے ڈیڈ سے کہا کہ یہ عورت آپ کو نقصان پہنچائے گی، تو جانتی ہیں انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ یہی کہا ہوگا کہ تمہارے خیال میں یہ بات نہیں جانتا۔ تالیہ گہری سانس لے کر بولی تو سکندر کچھ کہنے جا رہا تھا، رک کے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے ماتھے کی ایک شکن کم ہوئی۔ آپ کو کیسے پتا؟ کیونکہ میں ان کو جانتی ہوں۔ سکندر نے بھویں اکٹھی کر کے اسے دیکھا۔ مگر کیا آپ یہ جانتی ہے کہ میشا نے ڈیڈ کو کس بات پہ بلیک میل کیا تھا؟ ہاں سکندر، میں جانتی ہوں۔ اس نے یہی کہا ہوگا کہ وہ کسی طرح مجھے نقصان پہنچائے گی، شاید میرے ماضی کے جرائم دنیا کے سامنے لا کر، ہے نا؟ سکندر کے تاثرات دیکھ کے تالیہ نے رنجیدگی سے سر جھٹکا۔ مجھے اندازہ تھا۔ سکندر نے بولنے کے لیے ہونٹ کھولے، پھر بند کر دیے۔ سمجھ نہیں آیا کیا کہے۔ تالیہ سامنے سے ہٹ گئی اور اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اندر داخل ہوا، ایک طاہرانہ نگاہ اطراف میں ڈالی۔ تالیہ نے دروازہ بند کیا اور سامنے رکھے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا، ماتھے پہ شکنے لیے وہیں کھڑا رہا۔ میری ماں کے چھوڑے ہوئے نواردرات سے خریدا ہوا ہوگا آپ نے یہ گھر۔ تالیہ نے افسوس سے اسے دیکھا۔ سکندر،
میں جانتی ہوں تم مجھ سے نفرت کرتے ہو. آف کورس میں آپ سے نفرت کرتا ہوں اور میں آپ کو یہی بتانے آیا ہوں کہ آپ کی وجہ سے میرے ڈیڈ مشکل میں ہیں. آپ جب بھی ہماری زندگی میں آتی ہیں مشکلیں ہی لاتی ہیں. آپ نہیں تھی تو ہم سکون میں تھے. آپ آئی تو سب خراب ہونے لگا. وہ دونوں لاؤنج کے وسط میں آمنے سامنے کھڑے تھے. ان کے سروں پہ چھت سے جھولتا فانوس اپنی ساری روشنی اپنے اندر دفن کیے خاموشی سے ان کو دیکھ رہا تھا. تو تمہیں خوش ہو جانا چاہیے کہ میں یہاں سے جا رہی ہوں. میرے ڈیڈ کو مصیبت میں پھنسا کے آپ جا رہی ہیں. ویری گڈ. میں نے ان کی مدد کی کوشش کی لیکن وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کے لیے کچھ کرے. میں کیا کر سکتی ہوں؟ اور ویسے بھی میرے ہونے سے تم سب کی زندگی مشکل میں پڑ جاتی ہے. تمہاری زندگی ماں کا قتل بھی میں نے کیا تھا اور یہ ای میلز بھی میں نے لیک کی تھی. فائن. کیا تمہیں کچھ اور کہنا ہے یا میں اپنے کام کروں؟ وہ تھکے تھکے ہوئے انداز میں بولی. سکندر نے سر جھٹکا اور آگے چلا گیا. پھر وہ خود ہی صوفے پہ بیٹھا اور ہاتھ باہم پھنسائے سامنے دیوار کی کھڑکی کو دیکھنے لگا. وہاں سے دور دور تک بلند عمارتیں دکھائی دے رہی تھی یا نیچے سڑک پہ رواں دواں ٹریفک. آپ ان کو الزام دیتی تھی کہ وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کرتے. وہ اب کے بولا تو اس کی آواز دکھی تھی. آپ کے لیے انہوں نے اپنا آفس داؤ پہ لگا دیا ہے. آپ کی وہ وجہ سے ان کا کریئر تباہ ہو رہا ہے. تالیہ سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی ناپسندیدگی سے دیکھ رہی تھی. وہ ہر وقت کے الزام برداشت کر کر کے تنگ آ چکی تھی لیکن وہ فاتح کا بیٹا تھا. اس کی بات اسے برداشت کرنی تھی. کچھ رشتوں کا ادب ان کے ختم ہونے یا نہ ہونے سے بالا تر ہوتا ہے. میں اسی لیے انہیں چھوڑ رہی ہوں سکندر. میری وجہ سے ان کی زندگی پیچیدہ ہو جاتی ہے. میں اور کیا کروں؟ آپ کچھ بھی نہ کریں. آپ بس یہ یاد رکھیں کہ ان کا کریئر آپ نے خراب کیا ہے. مسز میشا آپ کے بارے میں ٹھیک کہتی تھی. آپ نہ اچھی کون وومن بن سکی نہ اچھے فیصلے کر سکی. وہ آپ سے بہتر ہی تھی. تالیہ نے بے یقینی سے ابرو اٹھائے. دونوں بازو پہلوؤں میں گرا دیے. ایک منٹ. یہ کب کہا اس نے؟ وہ تیزی سے اس کے سامنے والے صوفے پہ آ کے بیٹھی. وہ جو تیز تیز بولے جا رہا تھا رک کے کوفت سے بولا. جب وہ آپ کو ڈھال بنا کے ہمارے گھر سے گئی اس نے کیا کہا؟ مجھے اس کے الفاظ بتاؤ. وہ آگے کو ہوئے بیٹھی سانس روک کے اس سے پوچھ رہی تھی. سکندر کو لگا جیسے وہ پلک جھپکنا بھول گئے. وہ ٹھہر گیا. جب ڈیڈ نے اسے گھر سے نکالا تو اس نے جاتے وقت مجھے اور جولی کو کہا تھا کہ وہ اٹک اٹک کے یاد کرنے لگا کہ تالیہ سے کہنا میشا اس سے بہتر کون وومن ہے بلکہ بہترین. کیونکہ میشا کو اپنی سیاہی پہ فخر ہے جبکہ تالیہ مراد اپنے پیشے سے نفرت کرتی تھی. تالیہ مراد میدان چھوڑ کے بھاگنے والوں میں سے ہے. ایسا ہی کچھ کہا تھا. کیا اس نے واقعی یہ کہا؟ وہ متعجب سے اسے دیکھ رہی تھی. سکندر نے ناگواری سے اسے دیکھا. میں آپ کو یہاں میشا تاج کے پیغامات دینے نہیں آیا بلکہ یہ احساس دلانے آیا ہوں کہ آپ کی وجہ سے میری وجہ سے سارے مسئلے ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. مجھے پتہ ہے. وہ تیزی سے بولی. اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھی. لیکن کیا اس نے واقعی یہ کہا؟ وہ اب حیران سے انداز میں مسکرانے لگی. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس نے کیا کہا؟ پڑھتا ہے نا. اب مجھے معلوم ہو گیا کہ ہم نے میشا کو کیسے پکڑنا ہے. سکندر نے بے یقینی سے اس کو دیکھا. کیا مطلب؟ چند لمحے کے لیے وہ بالکل گنگ ہو گیا. اس کو پکڑ کے کیا یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے کہ ای میلز لیک ہونے میں ڈیڈ کا قصور نہیں تھا؟ ایک دفعہ ہم اس کو پکڑ لیں تو ہم اس سے کچھ بھی کہلوا سکتے ہیں لیکن تمہیں میری مدد کرنی ہوگی. سکندر کے ماتھے پہ شکنیں ابھری. میں آپ کی مدد کیوں کروں گا؟ دیکھو سکندر, تم میرے پاس صرف اس لیے آئے ہو کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ اگر تمہارے ڈیڈ کو اس کرائسس سے کوئی نکال سکتا ہے تو وہ میں ہوں. اس لیے مجھ سے جتنا خفا ہونا ہے وہ بعد میں ہو لینا. تالیہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فی الحال میری مدد کرو. ہم نے میشا کی پروفائل تیار کرنی ہے. ہم؟ ہاں, میں اور میری دوست لیانا. تالیہ موبائل پہ نمبر ملاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی. وہ بھی آپ کی طرح لوگوں کے گھر میں چوریاں کرتی ہیں؟ تالیہ نے فون کان سے لگاتے ہوئے اسے دیکھا. نہیں, وہ بنا تکلیف دیے قتل کرنے میں بھی ماہر ہے. سکندر سر جھٹک کے منہ میں کچھ بڑبڑایا. تالیہ فون کان سے لگائے اٹھ گئی. سلسلہ مل گیا. اب وہ کچن کے سامنے چکر کاٹتے ہوئے داتن سے بات کر رہی تھی. وہ واپس آئی تو فون ٹوکری میں رکھے کاغذات دیکھ رہا تھا. آپ واقعی اگلے ہفتے جا رہی ہیں؟ اس نے پرنٹ شدہ ٹکٹ کو واپس رکھتے ہوئے سرد انداز میں پوچھا. نہیں, یہ جعلی کاغذات ہیں جو میں نے تمہیں دھوکہ دینے کے لیے میز پہ سجائے ہیں. وہ اسی کے طنزی انداز میں بولتے ہوئے ساتھ بیٹھی. سکندر خاموش ہو گیا. وہ اب فون پہ کچھ دیکھ رہی تھی. آپ میشا کو کیسے پکڑیں گی؟ کچھ دیر بعد وہ خنخارا. تالیہ نے جواب نہیں دیا. فون دیکھتی رہی. اس نے بے چینی سے پہلو بدلا. میشا کی باتوں میں اتنا خاص کیا تھا؟ اس نے پھر پوچھا. میشا کو ہم اس لیے نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے کیونکہ اس کی ہر بات اس کے رول کا حصہ تھی. میری حمایت کرنا یا مجھے اچھی نصیحت کرنا سب دھوکہ تھا. لیکن وہ مسکراتے ہوئے فون اسکرین پہ بٹن دبا رہی تھی. اس نے اپنا راز کھلنے کے بعد جو بھی کہا وہ اس کا سچ تھا. اس نے کہا کہ وہ آپ سے بہتر ہے.
نہیں، اس نے کہا کہ وہ بہترین ہے۔ تمہیں معلوم ہے آج تک تالیہ مراد کسی کون گیم کے دوران کیوں نہیں پکڑی گئی؟ کیونکہ تالیہ کا ماننا تھا کہ بہترین کون گیم وہ ہوتا ہے جس میں کوئی ٹارگٹ کو بھی اپنے لوٹے جانے کا علم نہ ہو سکے۔ میں جب کون گیمز کھیلتی تھی تو لوگ مجھے حالم یعنی انویسٹیگیٹر کے طور پہ ہائر کرتے تھے۔ میں کبھی ولن بن کے نہیں بھاگتی تھی جیسے میشا بھاگی۔ لوگ مجھے خود پیسے دیتے تھے اور برسوں میرے مشکور رہتے تھے۔ تالیہ آج تک اس لیے نہیں پکڑی گئی کیونکہ وہ لوگوں کو جتاتی نہیں تھی کہ وہ بہترین ہے۔ اسے معلوم تھا کہ وہ بہترین ہے اور اسے اپنی اس بات پہ فخر نہ تھا۔ جانتے ہو تالیہ کیسے پکڑی گئی؟ کیسے؟ وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا، اپنے ویک لنک سے۔ ہر زنجیر میں ایک کمزور کڑی ہوتی ہے۔ میری کمزور کڑی تھی عزت حاصل کرنے کی خواہش، اور اس خواہش کے پیچھے میں نے اپنی سیاہی کو خود سے علیحدہ کیا اور ایک صاف ستھری زندگی کو چنا۔ وہی زندگی مجھے لائم لائٹ میں لے آئی اور ایک دن پروسیکیوٹر احمد نظام نے مجھے گھیر لیا۔ اگر میں اپنی خواہش کے پیچھے نہ بھاگتی تو میں کبھی پکڑی نہ جاتی۔ اور میشا، وہ اب دھیان سے اسے سن رہا تھا۔ لاؤنج کے کارنر لیمپس کی زرد روشنی میں وہ اس تیز تیز بولتی لڑکی کو سانس رو کے سن رہا تھا۔ میشا کے خیال میں وہ تالیہ کی طرح میدان چھوڑ کے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ تمہارے گھر سے بھی فرار ہو سکتی تھی، لیکن وہ اس وقت تک نہیں گئی جب تک فاتح نے اسے پکڑ نہ لیا۔ میشا خود پکڑے جانا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے ان کو بلیک میل کرنے کا پلان بھی بنا رکھا تھا۔ وہ کیوں پکڑے جانا چاہتی تھی؟ کیونکہ میشا نے 2 سال تک ایک کون گیم کھیلا تھا۔ 2 سال سکندر۔ اسے اس اداکاری کے لیے تعریف چاہیے تھی۔ وہ فاتح کو ان کے منہ پہ بتانا چاہتی تھی کہ اس نے ان کو دھوکہ دیا۔ میشا کو کون گیم کا پہلا اصول یاد نہیں رہا جس میں سکھایا جاتا ہے کہ بہترین دھوکہ وہ ہوتا ہے جو کبھی نہ کھلے، بلکہ برسوں بعد بھی ٹارگٹ اس سب کو یاد کرے تو اسے لگے یہ اس کا اپنا ہی آئیڈیا تھا۔ میشا چاہتی ہے کہ کسی فلم کی طرح آخر میں وہ اپنے ٹارگٹ کے سامنے انکشاف کرے اور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ جانتے ہو کون لوگ ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ ایکٹرز اور جادوگر۔ وہ اسٹیج پہ پرفارمنس دے کر تالیوں کے منتظر ہوتے ہیں۔ میشا کو بھی تالیاں چاہیے ہیں اور اسے پکڑنے کے لیے ہم اسے وہی دیں گے جو اسے چاہیے۔ مگر آپ ایک کون وومن کو کون کیسے کریں گے؟ اسے ایک خواب دکھا کے۔ خوابوں کا فریب جان لیوا ہوتا ہے۔ ایک زمانے میں تالیہ اس شہر کی بہترین کون آرٹسٹ تھی۔ میشا وہی بننا چاہتی ہے۔ اس نے اتنا بڑا کام کیا، اس نے پردھان منتری کو کون کیا ہے۔ وہ یہ ملک نہیں چھوڑے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، اس کا ریٹ بڑھ جائے گا، لوگ اسے ہائر کریں گے۔ میشا کی کمزور کڑی اس کی انا ہے، اسے اپنی دنیا میں نام کمانا ہے۔ مگر لوگ اسے کیسے ہائر کریں گے؟ اس کو تو تلاش کرنا ناممکن ہے، کیونکہ ہم اس کا اصلی نام نہیں جانتے، لیکن چونکہ وہ تالیہ مراد سے بہتر بننا چاہ رہی ہیں، اس لیے اس کے پاس اپنے کلائنٹ سے رابطہ کرنے کا کوئی بہتر طریقہ ضرور ہوگا، جیسے تالیہ کے پاس تھا۔ ڈارک ویب وہ میدان ہے جسے تالیہ نے چھوڑ دیا تھا۔ ہم اسے ڈارک ویب پہ ڈھونڈیں گے، جہاں ہیکرز سے لے کر کرائے کے قاتلوں تک نے اپنے اپنے پیج بنا رکھے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد لاؤنج کی روشنیاں تیز ہو گئی اور کھڑکی کے آگے پردے ڈال دیے گئے۔ اب سامنے والے صوفے پہ داتن بیٹھی تھی اور لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پہ انگلیاں چلا رہی تھی۔ گاہے بگاہے ایک ٹیڑھی نگاہ اس لڑکے پہ بھی ڈالتی تھی جو اس کے مقابل بیٹھا تھا۔ ڈارک ویب پہ کسی کانٹریکٹ کرمنل کی لوکیشن تلاش کرنا ناممکن ہے، لیکن مختلف فارمز پہ لوگوں نے مختلف کانٹریکٹرز کو ریویوز دے رکھے ہوتے ہیں۔ داتن اسکرین پہ انگلی پھیرتے ہوئے بتا رہی تھی، میشا نہ ہی ہیکر ہے نہ قاتل، وہ گرفٹر ہے۔ ان فارم سے میں نے کے ایل میں کام کرنے والے 25 گرفٹرز کی پروفائلز تلاش کی ہیں۔ ان میں سے عورتیں کتنی ہیں؟ سکندر تیزی سے بولا۔ تالیہ اس وقت کچھ نے سن رہی تھی۔ ہاتھ میں ٹیک اوے کے ڈبے تھے، اس نے ان کو میز پہ رکھا اور چاپ سٹکس نکال کے سب کے آگے رکھنے لگی۔ یہاں مرد اور عورت کی تفریق کرنا ناممکن ہے، سب خود کو مرد ہی ظاہر کرتے ہیں۔ داتی نے لیپ ٹاپ اسکرین اس کے سامنے کی۔ وہ صوفے پہ بیٹھی اور غور سے ان ناموں کو پڑھنے لگی۔ آپ صرف اس کے نام سے اسے کیسے ڈھونڈیں گی؟ یہ تو کوئی بھی نقلی نام ہو سکتا ہے، سکندر نے چاپ سٹکس اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ وہاں قدرے آرام دہ انداز میں بیٹھا تھا۔ تالیہ نے اسکرین پہ ایک جگہ انگلی رکھی۔ یہ میشا ہے۔ سکاتریا حتام۔ داتی نے تعجب سے اس نام کو پڑھا۔ بلیک نائٹ، مگر یہ تو کوئی روسی کانٹریکٹر ہے اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ میشا ہے، وہ پورے یقین سے بولی۔ وہ سیاہ گھوڑوں کی تصویریں کھینچتی تھی۔ وہ فاتح کا سیاہ گھوڑا نہیں تھا۔ میشا خود کو بلیک نائٹ سمجھتی ہے، وہ شطرنج کا سیاہ گھوڑا ہے جسے اپنی سیاہی پہ فخر ہے۔ اس نے انگلی سے اسکرین پہ دستک دی۔ یہ میشا ہی ہے۔ کیا اس کی لوکیشن معلوم ہو سکتی ہے؟ سکندر تیزی سے بولا۔ نہیں، وہ خود ہمارے پاس آئے گی۔ ہم اس کے ساتھ ایک کون کھیلنے جا رہے ہیں، میری زندگی کا آخری کون گیم،
اور مجھے یقین ہے وہ اس پھندے سے نہیں نکل سکے گی۔ تالیہ نے پیچھے کو ٹیک لگائی اور چاپ سٹکس ڈبے کے اندر ڈالی۔ اور تم مجھے میشا کے بارے میں ہر وہ بات بتاؤ جو ان 2 سالوں میں تم نے دیکھی ہو، ہر بات۔ سکندر نے گردن ہلا دی۔ اس کے کھنچے انداز میں البتہ کمی نہیں آئی تھی۔ وہ اب بھی تالیہ کو مشکوک نظروں سے دیکھتا تھا، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ چاپ سٹک سے چاؤمن کھاتے ہوئے سکندر کی بات غور سے سن رہی تھی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، اور میں اس کو آج ختم کر کے ہی رہوں گی۔ مطلب آپ لوگوں کو میں شاید ایک دن کے وقفے سے دے رہی ہوں، یا ایک دن میں 2 ایپیسوڈ دے رہی ہوں، کچھ اندازہ نہیں ہے، لیکن میں خود اس سارے کو ایک ہی دن میں کور کر رہی ہوں۔ مجھے ایک ہی دن میں اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور آپ لوگوں کو پرووائڈ کرنا ہے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔